سیاست اور ظرافت کا ویسے تو کوئی ایسا چولی دامن کا ساتھ نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کمال کا جملہ بولتے ہیں اور جملے بولنے میں ایسی کمال کی مہارت رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو مات دے دیتے ہیں. اور سیاسی جو جملے ہیں ان میں جن سیاستدانوں کو جن کے حقوق محفوظ ہیں ان میں سے ایک نام ہے، بڑا خاص نام ہے، مولانا حافظ حمداللہ صاحب کا. بھی ان کی طبیعت میں جب ذرا جلال آتا ہے تو اپنی بات ایسے برملا بولتے ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے کی وہ پریس کانفرنس تھی جس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک سوال کے جواب میں حافظ حمداللہ صاحب کا جواب تھا وہ تعویذ جعلی نکل آیا اور محبوبہ گلے پڑ گئی ہے. تو یہ جب جواب آیا سامنے 3 دن تک محبوبہ گلے پڑ گئی ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ پہ ٹرینڈنگ ٹاپک تھا. بالکل چھایا رہا تھا. عوام کو کوئی ہوش نہیں تھا سوائے اس کے کہ محبوبہ گلے پڑ گئی. سینیٹر سابق سینیٹر جناب حافظ حمداللہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ان کا تعلق ہے. تو ان سے ذرا ان کی سیاست پر بھی بات کرتے ہیں اور اب پی ڈی ایم کیا کرنے والی ہے، یہ دونوں چیزیں ان سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام دونوں کو. وعلیکم السلام. خیر بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت بڑی مہربانی. تو سب سے پہلے تو اسی جملے سے ذرا شروع کر لیتے ہیں، پھر آپ کے اس میں سیاست پہ تو آئیں گے. لیکن یہ جملہ کیا زبردست جملہ تھا. یہ ایسے جملے آپ کو خود اسی وقت آتے ہیں یا پہلے سے سوچ کر جاتے ہیں کہ آج یہ جملہ میں نے دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ سیاستدان کو ہمیشہ سوچنا پڑتا ہے اور سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ سیاستدان ہمیشہ ذات کے لیے نہیں سوچتا ہے، وہ قوم کے لیے سوچتا ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں، پارٹی کا ایک ادنا ورکر ہوں، پھر پی ڈی ایم کا اسپوکس مین یا ان کا سیکرٹری اطلاعات کی حیثیت سے پھر اور زیادہ ذمہ داری آپ پر آتی ہے. تو یہ جو جملے آتے ہیں تو جب میں پارلیمنٹ میں تھا تو بھی کبھی کبھار اس قسم کے چٹکلے ہوتے تھے. یہ جو حافظ صاحب آپ نے کہا محبوبہ گلے پڑ گئی، یہ محبوبہ کون تھی؟ تو میں جب مولانا صاحب سے سوال ہوا وہ نکے اور نکے دابا اس بارے میں ایک سوال ہوا، تو میں نے فوراً مولانا صاحب کو کہا کہ یہ جملہ میرے دل میں آیا کہ یہ تو نکے اور نکے دابا تو بہت پرانا ہو چکا ہے، کوئی نیا جملہ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کا جواب یہ دے دیں کہ تعویذ جعلی نکلا، محبوبہ گلے پڑ گئی. اس کے بعد وہ چھا گیا. اس کے بعد ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر وہ چھا گیا. 3 دن تک ہیش ٹیگ تھا. حالانکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس جملے کے کیا اثرات ہوں گے، لوگ پسند کریں گے نہیں کریں گے، لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں میں بہت شعور ہے، وہ سمجھتے ہیں، بہت پاسٹ ہے سوشل میڈیا. بالکل. تو رات کو میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، کسی دوست نے دیا تھا، اس کو میں جانتا ہوں کہ صرف ٹویٹر پہ 29,000 لوگوں نے 29,000 بار یہ ٹویٹ ہو چکا ہے. تو بس دیکھیں ابھی کس کو پتہ تھا کہ یہ اتنا مؤثر رہے گا، یہ مقبول ہو جائے گا. آپ کی سیاست میں آمد کیسے ہوئی تھی، کس عمر میں ہوئی تھی؟ دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ میں پیدائش سے پہلے سیاست میں تھا. اچھا. کیونکہ میرا والد سیاست میں تھا. 62 میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد نے بالکل وہ کوئٹہ آئے تھے. میرے والد صاحب کوئٹہ میں پڑھ رہے تھے ایک مدرسے میں جس کا نام تجوید القرآن ہے. تو 62 میں امتحان مفتی صاحب نے ان سے لیا ہے اور میرے والد کے مفتی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے. حضرت مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا. بالکل. اس کے ساتھ مولانا غلام اللہ خان صاحب راجہ بازار تعلیم القرآن والے، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب سے مانسرا کے. وہاں ادارہ بھی تھا چمن میں، کیونکہ پیدائش بھی چمن کا ہے تو آنا جانا ان بزرگوں کا آتا تھا. تو میری پیدائش ہوئی نہیں تھی تو میرا والد سیاست میں تھا. 77 کی تحریک میں بھٹو کے خلاف جو پی این اے کی پلیٹ فارم سے مفتی محمود صاحب قیادت کر رہے تھے، جیل برو تحریک شروع ہوئی تو اس میں میرا والد صاحب مچ جیل میں جو بدنام زمانہ جیل ہے وہاں رہا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا والد پیدائش سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے تھے تو میں بھی سیاستدان تھا، اسی وقت ورکر تھا. لیکن عملی سیاست میں آپ کو پتہ ہے 55 سے مجھے یاد ہے غالباً میرا عمر 9، 10، 11 سال، یاد تو نہیں ہے کہ عمر کیا تھی لیکن بچہ تھا. جلوس تھا، مظاہرہ تھا، زندہ آباد مرد آباد میں بھی دوڑ رہا تھا. تو پہلے آج کل تو پولیس کے ہاتھوں میں کلاشنکوف ہوتا ہے نا، پہلے ڈنڈے ہوتے تھے. پہلے ڈنڈے ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے تھے، ان کے سر میں لوہا ہوتا تھا. اس ڈنڈے سے مجھے مارا. اچھا. اور میری یہ ہاتھ ٹوٹ گئی، تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتے یہ گلے میں لٹکتا رہا. تو اس زمانے سے پھر طالب علمی کی اسٹوڈنٹ لائف میں
JUI کی پلیٹ فارم سے میں سیاست کرتا رہا وہاں چمن میں اسی ضلع اور تحصیل کی سطح پر، اور پھر جب میری فراغت ہوئی خیبر پختونخوا میں پڑھ چکا ہوں، پنجاب میں 2 سال، اور لاسٹ ایئر جو ہمارا فائنل ایئر ہوتا ہے جو علم سے آپ فارغ ہوتے ہیں وہ دارالعلوم کراچی سے ہوا ہے۔ اچھا، اور میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر بھی کیا ہے، تو یہ سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہ عملی سیاست میں تو تھا، پھر جب فارغ ہوا اپنے علاقے میں گیا 2002 میں، پھر پارٹی نے ٹکٹ دی، پھر میں وہاں سے MP الیکٹ ہوا، پھر میں پروونشل منسٹر ہیلتھ رہا۔ پورٹس وغیرہ کا بھی آپ نے دیکھا سلسلہ؟ کون سا؟ پورٹس کے حوالے سے بھی آپ کا کچھ رہا؟ نہیں۔ اچھا، تو یہ پروونشل منسٹر ہیلتھ رہا، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی منسٹری بھی میرے پاس رہی تقریباً 1.5 سال۔ صحیح۔ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے سے مجھے ڈی سیٹ کیا گیا 2006 اور 2007 میں۔ وہ ایک الگ داستان ہے، کیوں ڈی سیٹ کیا، کیا مسئلہ تھا۔ ان کے خیال میں، ان کے مطابق میں بہت بڑا شرارتی ہوں، اچھا، اور اتنا بڑا شرارتی ہوں کہ 2 ریاستوں کے درمیان شرارت کر رہا ہوں۔ آپ چھوٹے شرارتی، آپ نے ان کو بتایا؟ میں تو چھوٹا تھا، لیکن ان کے مطابق تو کیونکہ میں باؤنڈری پر تھا، چمن پاک بالکل۔ تو 2003 میں 2001 میں طالبان کی حکومت گئی، 2003 میں اور 4 میں ان کے جو تحریک ہے، جو ٹک ٹک ہے، وہ پھر شروع ہو گئی۔ تو اس وقت میں منسٹر ہیلتھ تھا، تو بس اس وجہ سے کچھ الزامات لگے، تو میرٹ پر وہ فیصلہ نہیں ہوا، وہ سیاسی فیصلہ تھا، مجھے راستے سے ہٹانا تھا۔ کیوں تھا، کیا چاہتے تھے وہ آپ کی اسٹوڈیو بھی ہضم نہیں کر سکتا ہے، آپ لوگ بھی ہضم نہ ہی کریں اس کو، تو ٹھیک ہے، ہم پھر اس کو حذف ہی کر دیتے ہیں۔ جب ہضم نہیں ہو سکے گی جو چیز تو وہ حذف ہو جائے گی، حذف ہونا چاہیے۔ تو پھر منسٹر ہیلتھ رہا، پھر پارٹی میں صوبائی سطح پر بلوچستان میں جو CEC کہا جاتا ہے، اس کو مجلس عاملہ کہا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار رہا، ضلع کوئٹہ کے بھی ذمہ دار رہا، اور پھر 2012 سے 2018 تک سینٹ کا ممبر رہا۔ تو یہ مختصر سا وہ کہانی ہے میری سیاست کی۔ ابھی تک بھی سیاست میں ہوں، لیکن مشکلات آئی ہیں زیادہ، ایک بہت لمبی داستان ہے۔ اس مشکل کی ایک یعنی قتل کے الزامات بھی لگے، FIR بھی ہوئے، اور بائیوں پہ، اور ایک بائی تقریباً 44 ایئرز ان کو سزا ہوئی ناحق الزام میں، لیکن وہ عدالت کا شکریہ کہ انہوں نے بری کیا۔ تو آپ نے کبھی یہ تمام پوری صورتحال میں یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ سیاست میں آیا ہی غلط، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ یا پھر آج تک یہ نہیں سوچا ہے کہ میں جو سیاست میں آیا ہوں یہ غلط ہے، باوجود اس کے کہ مشکلات بھی آئے۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا، ماضی قریب میں 2-3 سال پہلے 2019 میں میری شہریت بھی ختم کی گئی، بالکل نیشنلٹی ختم کی کہ حافظ حمداللہ نا نیشنل ہے۔ تو میں حیران ہوا، مجھے تو پتہ تھا کہ یہ کیوں ہوا۔ نادرہ بیچارے تو مجھ سے معافی لیتے تھے، جب بھی میں جاتا تھا وہ گھٹنوں سے پکڑ کر ہاتھ جوڑ کے معافی لیتے تھے کہ حافظ صاحب ہم خود حیران ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ مہربانی کر کے کہیں ادھر ادھر جا کے کوئی صحیح بات ہے، بات چیت کریں، سلام کریں۔ میں نے کہا یہ میرے لیے مشکل ہے اس ماحول میں، لیکن پھر بھی وہ اب تو آپ سرٹیفائیڈ پاکستانی ہیں نا، جو بھی چیز ہو میرٹ کی بنیاد پر ہو، بالکل، لیکن اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ان بیچاروں کی بھی مجبوری تھی۔ حافظ صاحب، اب یہ تو آپ نے مشکلات ہمیں بتائیں کہ کس طرح مشکلیں آپ نے گزار کے سیاست میں اپنا وقت گزارا، لیکن آپ لوگوں کی پارٹی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے اچھے ادوار بھی آپ لوگوں نے گزارے اور ہر حکومت کے ساتھ گزارے، مشرف صاحب، نواز شریف صاحب، تو سب سے اچھا دور آپ کے مطابق کون سا تھا سیاست کا؟ دیکھیے شفا بھی بات یہ ہے کہ یہ بہت منفی پروپیگنڈا ہے جمعیت علماء اسلام کے بارے میں۔ جمعیت علماء اسلام 47 سے لے کر، یہ جمعیت علماء اسلام آج کی نہیں ہے، یہ جمعیت علماء ہند کا تسلسل ہے۔ صحیح ہے، آپ کو یاد ہوگا 2017 میں ہم نے 7 سالہ پروگرام بھی پشاور میں کیا، نوشہرہ میں۔ اس کا مطلب یہ 7 سالہ سیاست ہے۔ تو 47 کے بعد جمعیت علماء اسلام یہاں وجود میں آئی، 47 سے لے کر 2018 تک، آج 2021 ہے۔ 2 ٹینیور ایسا ہے جو جمعیت علماء اسلام حکومت کی حصہ رہی ہے، 2 یا 2.5 سال اسف زرداری کے ساتھ 2008 سے لے کر 2013 تک، 2 سال یا 2.5 سال، 5 سال نواز شریف کے ساتھ، یہ ٹوٹل آپ کے ہو گئے 7 سال، 7 ایئرز۔ اور مشرف صاحب
47 سے لے کر آج تک ہم صرف 7 سال حکومت میں رہے. مشرف کے ساتھ ہم حکومت میں نہیں تھے. اگر یہ لاجک صحیح ہے کہ مشرف کے ساتھ ہم حکومت میں تھے، کیوں؟ شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، دنیا کے ذہن میں بھی ہوگا. وہ اس لیے ہم مشرف کے ساتھ تھے. لوگ کہتے ہیں حمایتی نہیں کہتے ہیں لوگ کہ کے پی کے میں ہماری حکومت تھی، ایم ایم اے کی صورت میں. تو پھر سوال یہ ہے کہ گزشتہ 13 سے 18 تک نواز شریف کی حکومت تھی وفاق میں، یعنی مسلم لیگ کی پی ایم ایل این کی. خیبر میں عمران خان کی حکومت تھی، تو پھر بھی عمران خان حکومت میں تھے، نواز شریف کا ساتھی تھے، لیکن کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے. وہ کہتے اپوزیشن میں تھے. آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ تھے. جی ہاں. 13 سے 18 تک، لیکن سندھ میں ان کی حکومت تھی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کی؟ بالکل. آج سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن بلاول ادھر اپوزیشن میں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ ہے؟ تو میرے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے، لوگوں نے مینڈیٹ دیا، وہاں ان کی حکومت ہے، لیکن کہتے ہیں یہ حکومت کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے. صحیح بات ہے. اب مشرف کی بات آپ نے کی. دیکھیں 12 اکتوبر 99 کی کو مشرف نے کی. بالکل. جمعیت علماء اسلام نے صف اول کا دستہ بن کے سب سے پہلے سڑکوں پہ آئی، ان کی مخالفت کی. یہاں تک مخالفت کی کہ انہوں نے جو بلدیاتی انتخابات اپنے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق کی، جمعیت علماء اسلام واحد جماعتی کی اس بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ کیا کہ یہ ڈکٹیٹر کی بنائے ہوئے قوانین کے اور ان کی رولز کے روشنی میں ہوتا ہے. اس لیے جمعیت علماء اسلام نے بائیکاٹ کی. سر اب ایسے تو پھر یہ تو لیکن یہ تو پھر ڈکٹیٹر اچھا کام بھی کر سکتا ہے. اسلام آباد جس میں ہم بیٹھے ہیں وہ بھی ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا دارالحکومت ہے، تو سارے یہاں تو ادھر ہی جاتے ہیں اسمبلیوں میں. دیکھیں بات یہ ہے، یہ ڈکٹیٹر جو بناتے ہیں نا، یہ قوم کی برکت ہے. اگر اسلام آباد میں پاکستان کے عوام نہ ہوتے تو ڈکٹیٹر کس پر حکومت کرتے ہیں؟ مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا کام بھی کر سکتا ہے. انسان ہے نا، اچھا برا تو دونوں میں ہوتا ہے. میں اس کے لیے اگر مثال دے دوں پھر شاید لوگ ناراض ہو جائیں. آج تھوڑا سا تو ناراض کریں ہمارے پروگرام میں لوگوں کو، کوئی تو جملہ ہو نا. مطلب یہ کہ گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کے اچھا کام کرنا، یہ کون سا اچھا کام ہے؟ وہی تو ہے، ورنہ تو آپ آئین کو معطل کرتے ہیں، پورا نظام کو تلپٹ کرتے ہیں، انسانی حقوق کو معطل کرتے ہیں، شہری حقوق کو معطل کرتے ہیں. مجھے ایک روڈ بنا کے دیتا ہے، ایک اسپتال بنا کے دیتے ہیں. بابا میری زندگی تم نے محبوس رکھی ہے، آپ نے میری شہری آزادی کو سلب کی ہوئی ہے، آپ نے میری آئینی آزادی کو سلب کیا ہوا ہے. مجھے یہ چیزیں دے دی، مجھے وہ چیزیں دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں. فرض کرے میں آپ کو کمرے میں بند کر دوں، لیکن رات صبح آپ کو کھانا اچھا مل رہا ہے، تعلیم مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، دے دوں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ کڑھائی آپ کو کھلایا کروں، تو آپ کہتے ہیں بابا یہ زنجیر نکال دے، یہ ہتھکڑیاں نکال دے، یہ کیا مصیبت آپ لوگوں نے. یہ نہیں، شنوارے جائے کباڑ خانے میں، مجھے آزادی دے. اب اس بات کی تھیوری اور پریکٹیکل پہ بڑا ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن چلیں ہم اس پر آتے ہیں کہ اب جو آپ لوگ جو کرنے جا رہے ہیں کہ اب دوبارہ سے ایک سلسلہ جلسوں کا لانگ مارچ کی طرف جائے گا اور آپ لوگ پھر سے حکومت کو ہٹانے کے لیے کام شروع کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلی دفعہ جو یہ کام نہیں ہو سکا تھا، اب آپ ایسا کیا الگ کریں گے اور پلان کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو بیانیہ اور موقف آپ کو معلوم ہے، بلکہ پوری قوم کو معلوم ہے. اور آج کا نہیں ہے، یہ 25/18 کے فوراً بعد، الیکشن کے فوراً بعد 48 گھنٹے میں یہ بیانیہ سامنے آیا کہ الیکشن جیلی، بالکل پارٹی کو مسلط کی گئی، حکومت بھی مسلط ہے، لہٰذا صاف شفاف الیکشن جلد اور پوری الیکشن. تو کسی نے بات مانی نہیں مولانا صاحب کی کہ استعفیٰ دو؟ وہ تو اسمبلی میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، دوستوں کی وجہ سے ان کو جانا پڑا. پھر 3 سال 3.25 سال گزر گئے. اب آپ خود دیکھیے، لوگوں کی حالت دیکھیے، باہر جا کے لوگ رو رہے. لیکن اب آپ لوگ ایسا کیا فرق کریں گے کہ لوگوں کی حالت بہتر ہو؟ نہیں، ہم تو یہی کر رہے ہیں. دیکھیں نا، مصیبت کہاں ہے، کہاں سے مسلط ہے. یہ تمام خرابیاں، معاشی، بے روزگاری، مہنگائی، بجلی، گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ یہ تو ان گورننس ہے، عدمی حکمت عملی، عدم کارکردگی، ناکامیاں، ان سب کو ملا کے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ شخص ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے.
اب قوم نے ابھی ہٹے گا کیسے؟ ابھی آ رہا ہوں. ابھی قوم نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا ہوں, قوم نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن آج قوم کی آواز پی ڈی ایم بن چکی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں. قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دو چیزوں میں سے کون سی چیز عزیز ہے, عمران خان یا پاکستان. اور یہ جو آپ کے جو ساتھی ہیں, مطلب پیپلز پارٹی نکل گئی, نواز شریف صاحب والے جو ہیں وہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, کبھی ناراضگی ہوتی ہے, تو اس مرتبہ وہ بھی بالکل صحیح طریقے سے آپ کے ساتھ ہوں گے یا پیپلز پارٹی تو اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں. ہاں باقی جو 8 جماعتیں ہیں وہ بالکل متفق ہے اس بات پر. آج 20 تاریخ ہے, 20 اکتوبر, آج سے نکل رہے ہیں سارے. جی پنڈی میں بھی, لاہور میں بھی, کوئٹہ میں بھی, کراچی میں, پشاور میں, ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں نکل رہے ہیں. اس نحوست کے خلاف جو مہنگائی کی نحوست ہے, بے روزگاری کی نحوست ہے. اور آپ کا کیا ٹارگٹ ہے, کتنے عرصے میں اس حکومت سے نجات مل جائے گی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ رات تک یہ ختم ہو جائے. ہم تو چاہتے تھے کہ پریکٹیکل نہیں ہے, وہ تو بات صحیح ہے آپ کی. ہم تو چاہتے تھے کہ 2 سال پہلے ہی ختم ہونا چاہیے تھا, ورنہ یہ تباہی و بربادی نہ ہوتی. آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ کے ملک کے پرائم منسٹر, ہم تو ان کو پرائم منسٹر نہیں کہتے ہیں, آپ کے ملک کے پرائم منسٹر جو بائیڈن کے فون کا انتظار کرتا ہے اور مودی ان کا فون اٹھاتا نہیں ہے, اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو فون کرتے ہیں وہ بات مانتا نہیں ہے. یہ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ ہماری حیثیت جو ہے وہ, اگر ہمیں لگتا ہے کہ پہلے ایسی تھی کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ساری دنیا مطلب ہم ہمارے ساتھ تھی اور بڑا ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے وہ جن کی بیلٹیں اتروا کے ان کی چیکنگ کرتا تھا امریکہ, تو وہ تو یہ ہم ایسے ہی حالات میں تھے. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں پہنچے. شفا تاریخ میں سٹیبل پاکستان جو اس شخص کو ملا, تاریخ میں کسی کو نہیں ملا. سٹیبل, بالکل ٹھیک ہے. ہاں یعنی دہشت گردی ختم ہو چکی تھی, آپ کی معاشی گروتھ 5.8 پہ تھا, مہنگائی نہیں تھی. صحیح بات ہے. سٹیبل پاکستان, اور ہتھوڑا بھی اس کے ساتھ تھا, ڈنڈا بھی اس کے ساتھ تھا, ہتھوڑا ہے بھائی, آج کا لفظ بھی اس کے ساتھ تھا. مل گئے ناظرین ہمیں. اس کے باوجود ناکام کا جو تاریخی جملے ہوتے ہیں ان میں جو آج کا کلمہ ہے وہ ہے ہتھوڑا. صحیح, بہت شکریہ ادا کریں گے سر آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے.